أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. قال الزمخشری زمخشری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، سزا دے کر. اس آیت کے بارے میں اب یہ کیا کہتے ہیں کہ یتشفع بہ من الغیظ، یا تو یتشفع ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سکون ملنا، یعنی کسی کو غصہ کر کے، جس طرح ویسے تو یہ ورڈ آتا ہے شفا کی، اس میں آتا ہے نا، سینس میں آتا ہے کہ جیسے کوئی شفا یاب ہو جاتا ہے، ہیل ہو جاتا ہے. تو یہاں آپ جب کسی کو غصہ اتار دیں آپ اس کے اوپر، تو آپ کو ایک ریلیف محسوس ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ جو ہے نا، ایک کمپیریزن کریں ایک عام ملک کا، ایک عام بادشاہ کا، آقا کا، جو کہ اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، جو انسانوں میں سے ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ وہ کتنا ظلم و ستم کرتے ہیں اور ان کو تکلیفیں وغیرہ دیتے ہیں. تو اس سے وہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ جس طرح ایک عام انسان جب اس کو طاقت ملتی ہے اور وہ بادشاہ بنتا ہے تو وہ جس طرح کے حساب کتاب رکھتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے جیسے کہ عام بادشاہوں کی جو ہے وہ فطرت ہوتی ہے. تو کہ بھئی غصے سے اپنے آپ کو ریلیف محسوس کریں. ام یدرکو بہ الثأر، یا پھر وہ انتقام لیں. ام یستجلبوا بہ نفعا، یا پھر کوئی نفع جو ہے وہ ان کو حاصل ہو، کہ جیسے غلاموں سے نفع لیا جاتا ہے، ان سے کام کاج کرائے جاتے ہیں اپنے گھر کے باہر کے، جو بھی ان کو اسائن کیا جاتا ہے کام، تو وہ ظاہر آپ کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں. ام یستدفعوا بہ ضرا، یا پھر دور کرے کسی بھی ضرر کو. تو یعنی آقا جو ہے وہ اپنے غلاموں سے یہ سارے کام کرایا کرتے ہیں. کما ہوا شأن الملوک، جیسے کہ بادشاہوں کی شان ہوتی ہے. تو اب اس کو پھر وہ اگلی والی آیت میں بھی اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو بات ہے نا یہ بھی چل رہی ہے، یہ یہاں سے بریکٹ سٹارٹ ہوئی ہے اور پھر یہ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے اس کے اینڈ تک جاری ہے. تو ابھی زمخشری کی جو بات ہے وہ چل رہی ہے کہ ابھی انہوں نے 2-3 لائنوں میں ہمیں یہ بتایا کہ عام بادشاہ کی کیا نیچر ہے. وَهُوَ الْغَنِيُّ الْمُتَعَالِي الَّذِي لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے اور بلند اور بالا ہے، اور ان کو یہ چیزیں نہیں اللہ تعالیٰ کو زیب، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سارے کام کریں جو ایک عام انسان جب بادشاہ بنتا ہے تو کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کریں، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے غنی ہے. مطلب غنی ان دیٹ سینس کہ آپ دیکھیں کہ نفع پہنچانا یا کسی ضرر کو دور کرنا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے غنی ہے. اور جس طرح انسان کے اندر ایک نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں انتقام کے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وَهُوَ الْغَنِيُّ، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے بے نیاز ہے، غنی ہے. وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ اقْتَضَتْهُ الْحِكْمَةُ أَن يُعَاقِبَ الْمُسَيِّئَ، بلکہ کیا ہے کہ بات ایسی ہے کہ ایک امر ہے جس کا کہ صادر ہونا ضروری ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق کہ اس میں جو غلط کام کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے انسان، اس کی معاقبت کرے. ان یعاقب المسیء، جو بھی برائی کر رہے ہیں لوگ، ان کا معاقبہ کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک امر کا تقاضا ہے. امر اقتضته الحکمہ. فَإِن قُمْتُمْ بِشُكْرِ نِعْمَتِهِ، پھر اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو، وَآمَنْتُمْ بِهِ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر، فَقَدْ أَبْعَدْتُمْ عَنْ أَنفُسِكُمْ اسْتِحْقَاقَ الْعَذَابِ، تو تحقیق کہ تم نے دور کر دیا، ابعدتم کہ تم نے دور کر دیا اپنے نفسوں سے عذاب کا حق ہونا.
کہ اگر ہم ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر کریں تو پھر جو عذاب ہے وہ ہٹ جاتا ہے، جیسا کہ اسی آیت کے آگے یہ آ رہا ہے نا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. یہ جو ان شکرتم و آمنتم ہے اس سے یہ تدبر کا پوائنٹ لیا گیا ہے کہ اگر ہم شکر اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو پھر عذاب ہمارے اوپر سے ہٹ جاتا ہے، کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ بندوں کو عذاب دے. من روائع المتدبرین، روائع ہوتے ہیں جو کہ شاہکار کی سینس میں آتا ہے، معجب یعنی جو چیزیں بڑی پسند آ جائیں. تو تدبر کرنے والوں کی جو چیزیں بڑی اہم اور پسند آنے والی اور بڑے جو ان کے قصوں میں سے اٹریکٹیو سے قصے ہیں ان کے لیے یہ یہاں پر لے کر آ رہے ہیں کہ یہ تدبر والے کرنے والوں کے روائع میں سے ایک کا ذکر یہاں پر کریں گے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، كان اذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ، کہ جب حضرت عمر ابن الخطاب جب وہ اپنے گھر میں آتے تھے تو وہ مصحف کو پڑھتے تھے. نشرہ ویسے تو اگر نشرہ ورڈ کسی کتاب کے ساتھ آتا ہے تو وہ اس کی پبلش کرنے کی سینس میں آتا ہے، لیکن یہاں پر ظاہر ہے جب وہ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو وہ کھولنا کی سینس میں یہ ورڈ یوز ہوگا. ویسے تو مجھے ڈکشنری میں نشرہ کا میننگ اس سینس میں نہیں ملا، لیکن جملہ جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ نشر المصحف فقرأ، کہ انہوں نے جو ہے قرآن مجید کے لیے یہاں پر مصحف آ رہا ہے نا کہ مصحف کو کھولا اور اس کو انہوں نے پڑھا. فدخل ذات یوم فقرأ فأتى على هذه الآية، تو ایک دن وہ داخل ہوئے، یعنی ایک دن وہ گھر داخل ہوئے، پھر انہوں نے پڑھا جیسے وہ ڈیلی کی قرات کر رہے ہیں اپنی جو بھی قرآن مجید میں سے، تو اس میں وہ پڑھتے پڑھتے اس آیت کے اوپر آ گئے، یہ سورۃ الانعام کی آیت کے اوپر، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے پھر ملایا نہیں اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ. الی آخر الآیہ، اور اس آیت کو آخر تک پڑھا. فانتعل وأخذ رداءه ثم أتى أبي بن كعب فقال، اب یہ جو فانتعل ورڈ ہے نعل سے ورڈ ہے، یعنی انہوں نے جوتے پہنے. ویسے تو فانتعل جو ہے وہ ڈریس اپ ہونے کے لیے بھی ہوتا ہے، جب آپ کہیں جانے لگیں تو اس کے لیے آپ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں فانتعل. اور یہ جو ہمارے پاس جیسے اس جملے کے اندر فا بھی آ رہا ہے، پھر واو آ رہا ہے اور پھر ثم آ رہا ہے. فا بھی پھر کے لیے ہوتا ہے اور ثم بھی پھر کے لیے ہوتا ہے، لیکن ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے کہ جو فا ہے وہ بغیر تاخیر کے، یعنی جیسے ہی حضرت عمر نے آیت پڑھی ہے انہوں نے فوراً فانتعل وہ ریڈی ہوئے ہیں، ڈریسڈ اپ ہوئے ہیں، یعنی جوتے وغیرہ پہنے، اور جس طرح آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے چادر لی تو وہ فوراً سے ریڈی ہو گئے. تو اس سینس میں یہ فا کے بغیر تاخیر کے انہوں نے یہ کام کیا. جب ثم آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں تھوڑی تاخیر ہوئی ہے، تو فا اور ثم میں جو ہے یہ فرق ہے. اور واو جو ہے وہ کسی بھی کام کو کے ساتھ ملانے کے لیے، فانتعل واخذ بردائه، یعنی انہوں نے ڈریس اپ ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی چادر لی، تو یعنی ڈریس اپ ہونے کے ساتھ یہ چادر جو ہے یہ ملا کے جب انہوں نے دو کام کیے ہیں تو اس کے لیے واو کا ورڈ بیچ میں یوز ہوا ہے. پھر ہے ثم اتى ابی بن کعب، کہ وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، فقال، پھر انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا ابا المنذر، اے ابو المنذر. اب یہ موسٹ پروبیبلی ابی بن کعب کی جو ہے وہ کنیت ہوگی. اتیت قبل علی هذه الآیہ، کہ میں اس آیت کے اوپر پہنچا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. اب وہ اس آیت کو ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. وقد ترى انا نظلم ونفعل، اوکے، وہ کہتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ ہم ظلم بھی کرتے ہیں اور ہم نفعل یعنی ہم یہ کرتے ہیں. اب
اب یہاں آیت کے اندر جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ ایمان لائے پھر انہوں نے ظلم کو مکس نہیں کیا اپنے ایمان کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ظلم کرتے ہیں، ہمارا تو یعنی ایمان جو ہے وہ ظلم کے ساتھ مکس ہو رہا ہے۔ فقال یا امیر المؤمنین، تو اب یہاں پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ابی نہیں ہے، یہ ابی کعب ہے، کہ ابی ہے شاید، اب اس پہ تشدید نہیں ہے لیکن مجھے اس نام کی پروننسیشن میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین ان ھذا لیس بذلک، کہ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ یقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک جو شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یعنی وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، حضرت عمر کو یہاں پر کیا ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ مکس نہیں کیا۔ تو کیونکہ حضرت عمر نے یہاں پر جو ظلم ہے اس کا میننگ ہر طرح کے ظلم کو لے لیا، جو بھی ہم سے کمی بیشی ہو رہی ہے، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے انسان تو خطا کا پتلا ہے، کچھ نہ کچھ اس سے ہوتا رہتا ہے۔ اور جس طرح حضرت عمر جو ہے وہ امیر المؤمنین تھے تو وہ اپنے اس ایک رتبے کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ کانشیس تھے، اور کہ میرے سے کسی کے ساتھ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، کسی سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے کسی کے حق میں، تو ہم تو ظلم کر رہے ہیں ایمان کے ساتھ۔ تو یہاں پر بالظلم سے مراد جو ہے وہ شرک ہے، انما ذالک الشرک، کہ یہاں پر جو آیت کے اندر آ رہا ہے سورۃ انعام میں، وہ اس سے مراد جو ہے وہ ظلم یعنی شرک۔ اب ہمارے پاس اوکے ٹھیک ہے، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کی اجازت ہے۔ یعنی برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا یعنی برائی کے بارے میں اس کا جو آواز بلند کرنا یعنی لوگوں کو بتانا، یہ چیز پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن مظلوم کو اجازت ہے، الا من ظلم، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اس کے لیے اس چیز کی ایکسیپشن ہے اس صورت میں۔ قال سعدی، سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَن يَدْعُو عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ وَيَتَشَكَّى مِنْهُ، کہ جائز ہے ایسے شخص کے لیے کہ وہ بد دعا کرے، یدعو علی، جب دعا کے ساتھ دعا یدعو کے ساتھ علی یہ جو پریپوزیشن ہے یہ یوز ہوتی ہے تو یہ بدعا کی سینس میں ہوتی ہے، اور جب اس کے ساتھ لا کی پریپوزیشن یوز ہوتی ہے، دعا لی فلان، تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس سے یعنی اس سے کوئی خیر طلب کرنے کی سینس میں ہوتا ہے، یا اس سے مدد مانگنے کی سینس میں ہوتا ہے، جیسے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اس قرآن مجید میں یہ جو بات آتی ہے کہ بلانا اپنے جو بھی تمہارے گواہ ہیں، جو بھی تمہارے وہ ہیں مدد کے لیے لوگ تم بلانا چاہتے ہو، تم ان کو بلا لو، اور پھر قرآن کی کوئی بھی آیت جو ہے وہ قرآن کے جیسا کوئی کلام لکھ لاؤ، تو اس کے لیے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تو یہاں پر مدد کی طلب کرنے کے لیے دعا کی سینس میں جو ہے یہ فعل یوز ہوا ہے، لیکن جب یہ دعا علی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بد دعا کرنا یا اس کے لیے کوئی شر مانگنا، تو بد دعا میں یہی چیز ہوتی ہے۔ تو یعنی امام سعدی یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کے لیے بد دعا کرنی جائز ہے، ان يدعو على من ظلمه، یعنی جس نے اس کے اوپر ظلم کیا اس کے لیے وہ بد دعا کر سکتا ہے، یا پھر وہ شکوہ کر سکتا ہے اس کے لیے، مطلب شکوہ یہی کہ آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو بول سکتے ہیں کہ بھئی فلانے بندے نے میرے اوپر ایسے ایسے ظلم کیا ہے۔ وَيَجْهَرُ بِالسُّوءِ لِمَنْ جَهَرَ لَهُ بِهِ، اور وہ برائی کو بول سکتا ہے جس نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، جس نے اس کے ساتھ برائی کی ہے،
من غیر ان یکذب علیہ، بغیر اس کے کہ وہ اس کے اوپر جھوٹ باندھے. یعنی جب آپ برائی کو بتا رہے ہیں کہ بھئی فلانے بندے نے میرے ساتھ ایسے ایسے برا کیا ہے، اس میں آپ نے جھوٹ نہیں شامل کرنا، اس کو ایگزیجریشن نہیں دینی. بھئی جتنا اس نے کیا ہے آپ کے ساتھ زیادتی کا کام، آپ اتنا ہی بتائیں. تو اس طرح سے ولا یزید علی مظلمته، اور نہ ہی اس چیز کو زیادہ کرے، کیونکہ یہاں پر یکذب جو ہے وہ جو کذب کا ورڈ ہے نا، وہ جھوٹ کے لیے بھی آتا ہے. مطلب خلاف واقعہ بات آپ کہہ دیں. فرض کریں آپ کو کسی نے نہیں مارا، آپ کو صرف زبان سے بری بھلی باتیں کی ہیں، تو آپ جب بتانے لگے تو کہیں جی اس نے تو مجھے برا بھلا بھی کہا تھا، تو اس نے تو مجھے 2-4 تھپڑ بھی لگا دیے، حالانکہ اس نے آپ کو مارا نہیں. تو یہ یعنی یہ کیا ہو گیا؟ خلاف واقعہ بات ہوگی. تو جھوٹ جو ہے وہ خلاف واقعہ کے لیے بھی آتا ہے اور مبالغے کے لیے بھی آتا ہے. کہ آپ کو فرض کریں کسی نے 2 گالیاں دی ہیں اور آپ بتاتے ہوئے کیا بتائیں جی 4، تو یہ جو ہے یہ ایگزیجریشن. تو وہ اسی چیز کو اب وہ اگلی والی بات میں جو ہے نا یہ کور کریں کہ ولا یزید علی مظلمته، کہ جو زیادہ ہے وہ آپ نے نہیں بتانا. جتنا کسی نے آپ کو ظلم کیا ہے، جتنی بھی زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی ہے، آپ نے اس کو ایز اٹ از بتانا ہے. اس کے اندر نہ تو خلاف واقعہ بات ایڈ کرنی ہے اور نہ ہی ایگزیجریشن کرنی ہے، نہ ہی مبالغہ آرائی سے کام لینا ہے. ولا یتعدى بشتمه غیر ظالمه، اور اس کے اوپر زیادتی نہیں کرنی. جو بھی اس نے برائی، شتم جو ہے وہ گالی گلوچ اور برے الفاظ جو آپ کی زبان سے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے یہ بات یوز کی جاتی ہے کہ اس کے آپ جب بیان کریں تو آپ نے اس کو جس نے آپ کے ساتھ برا بھلا کیا نا، آپ نے صرف اسی کے لیے برائی بھلائی والی بات یوز کرنی ہے. غیر ظالمی ہی، یعنی جس نے ظلم نہیں کیا. مطلب ایک بندے نے آپ کے ساتھ فرض کریں جو بھی زیادتی کی ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے پورا اس کا خاندان بیچ میں ایڈ کر لیں. یعنی غیر ظالمی ہی، اس کے ساتھ جو بندہ ظلم نہیں کر رہا ان کو آپ نے نہیں ساتھ اس کے لپیٹ لینا. اس سینس میں کہ آپ نے ولا یتعدی، کہ آپ نے زیادتی نہیں کرنی بشتمہ، جو بھی آپ کی برائی بھلائی آپ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، جس شخص نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے. غیر ظالمہ، جو ظلم نہیں کرنے والا، اس کے ساتھ وہ چیزیں اٹیچ نہیں کرنی. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب غصہ آیا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یا تو جس بندے نے زیادتی کیا اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار آ جاتے ہیں، یا اس کی دوست احباب آ جائیں گے اور ان کو بھی ساتھ میں برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں گے. تو اس چیز میں پھر ہم نے جو ہے بڑا خیال رکھنا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو اس کو بڑے ہی اصول اور قواعد کے ساتھ جو ہے وہ الا من ظلم والی جو ایکسیپشن ہے وہ لی جائے. ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته اولى، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاف کر دینا اور اس چیز کا مقابلہ نہ کرنا یہ اولا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، کہ جو بندہ معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. صلح کر لے تو اس چیز کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اب ان دو باتوں میں فرق ہمارے پاس کہاں آئے گا کہ جو پہلی والی تدبر کا پوائنٹ تھا اس میں وہ الا من ظلم کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ جو ایکسیپشن ہے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا تھا کہ اگر کسی نے ظلم کیا ہے کسی انسان کے اوپر تو جو مظلوم بندہ ہے وہ کیا کیا شروط اور ضوابط اور حدود کا خیال کرتے ہوئے برائی کے ساتھ آواز کو بلند کر سکتا ہے. جبکہ اب جو پوائنٹ ایکسپلین ہونے لگا ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، اس میں ایک مطلب اب اس میں مظلوم کی بات نہیں ہو رہی. اب جو بھی بندہ برائی کے ساتھ آواز بلند کر رہا ہے اس کے حوالے سے ہمیں ایک جنرل وے میں ایک تدبر کی بات پتہ چلے گی. یہاں پر يريد الله أن يحمي آذان المجتمع من قول السوء والألفاظ الرديئة، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مٹا دیں لوگوں کے کانوں کو، یعنی جو مجتمع ہے یعنی جو آپ کی سوسائٹی ہے اس کے کانوں سے مٹا دیں من قول السوء، جو برائی والی بات ہے اس کو،
والالفاظ الردیئہ، اور جو ردی الفاظ ہیں یعنی جو مناسب الفاظ نہیں ہیں ان کو اور بری بات کو لوگوں کے کانوں سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ مٹا دے. اور وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ مظلوم کے علاوہ باقی کسی بندے کو یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ برائی کے ساتھ اپنی آواز کو لوگوں کے بیچ میں بولے. لأن الناس تتكلم بما تسمع، کیونکہ لوگ کیا ہوتے ہیں وہ وہی بولتے ہیں جو وہ سنتے ہیں. مطلب کسی نے سنا پھر وہ آگے بتائے گا، پھر جو بتانے والا آگے سننے والا ہے، سننے والا آگے تشہیر دے گا. تو اس طرح سے لوگ وہی بولتے ہیں جو وہ سن رہے ہوتے ہیں. والنطق بالکلمۃ السیئۃ سیرهق اجیالا قادمہ، اور برائی کے جو کلمات ہیں وہ بولنا سیرحق اجیالا قادمہ، وہ تھکا دیتی ہیں اگلی آنے والی جو اجیال ہیں، جو نسلیں ہیں. تو مطلب جو برائی والے کلمات ہیں وہ پھر نسل در نسل چلتے رہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ نسلیں ان ساری چیزوں کے اندر ملوث ہو جاتی ہیں. لأن من يسمع يردد، کیونکہ جو بھی بندہ سنتا ہے وہ اس کو یردد یعنی اس کا آنسر کرتا ہے. مطلب جیسے نا کہ وہی بات جو اوپر انہوں نے کہی ہے کہ لوگ سنتے ہیں، جو چیز سنتے ہیں وہی بولتے ہیں. تو جب وہ سنے گا تو پھر اس کے ساتھ اپنے بھی کوئی کامنٹس وغیرہ ہوں گے لوگوں کے. وَيَلْقِي إِلَى غَيْرِهِ فَيَنْشِرْ، اور وہ لوگوں کو بھی پھر القاء کرے گا یعنی لوگوں کو بھی بتانا شروع کر دے گا. تو جب ایک سے دوسرے سے تیسرے تک بات پہنچی فینشر، تو وہ نشر ہو جاتی ہے. وَيَنْتَشِرُ السُّوءُ كَالْوَبَاءِ، اور جو برائی کا نشر ہونا ہے وہ وبا کے جیسے ہے. اور اس چیز کو ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو برائی ہے، یہ جو غلط باتیں ہیں، یہ کس طرح سے وبا کی طرف پھیلتی ہیں. حالانکہ اگر آپ اس چیز کو بھی نوٹ کریں کہ جو برائی کہی جائے اور وہ اگلے بندے میں نہ ہو، فرض کریں کسی نے کسی کے بارے میں کوئی ایسے ہی فضول سا کامنٹ کر دیا، برائی اس کے اندر جو نہیں تھی ایکچولی اور وہ بتا دی، تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گی. اسی طرح ایک دوسرے کو بتائے گا، دوسرا اگلے کو بتائے گا، تو وہ 2 سے 4، 4 سے 8 اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ وبا کی طرح وہ جو ہے پھیل جاتی ہے. وَيَحْتَمِلُ الْوِزْرَ مَنْ نَطَّقَ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس طرح جو لینا یعنی بوجھ اٹھانا وہ کس کے سر جائے گا؟ جس نے سب سے پہلے وہ بات کہی. من نطق، جو بولا ہے اس کے ساتھ، اول مرہ، پہلی دفعہ. تو مطلب جس نے بھی برائی بولنے کی ابتدا کی اس کے اوپر سارا بوجھ جا رہا ہے، کیونکہ وہ بولنے والا ہے نا. تو اس نے ایک چیز کی تشہیر کی ہے، تو وہ تشہیر کر کے جتنے سارے لوگوں نے اور اس چیز کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ہے، زیادتی ہو گئی. اب جس بندے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کے لیے زیادتی ہو گئی، تو وہ جو سارا جو یہ ساری ان گوسپس کے شروع ہونے کا جو بوجھ ہے یعنی جو گناہ ہے وہ کس کے اوپر جائے گا؟ من نطق به اول مرہ، جس نے کہ پہلی بار اس بات کو سٹارٹ کیا. تو اس چیز میں پھر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بولنے کے اوپر کتنا زیادہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے. هذا التذييل مقصود به التحذير من التعدي في الجهر بالسوء المأذون فيه. تذیل، ذیل بولتے ہیں ٹیل کو. اب یہاں پر یہ جو آیت کا حصہ یہاں پر لکھا ہوا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، یہ اصل میں آیت کی اینڈنگ ہے. یہاں پر یہ جو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما، تو یہ والا جو آیت کا حصہ ہے اینڈ والا، یہ اینڈنگ ہے. تو اس اینڈنگ کو وہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو تذیل ہے یعنی یہ جو ٹیل ہے، ٹیل جو ہے وہ انسان جو بھی جانور وغیرہ ہوتے ہیں ان کی سب سے آخری پارٹ ہوتا ہے نا. تو اس حساب میں کہ یہ آیت کا جو سب سے آخری حصہ ہے اس کا کیا مقصود ہے؟ مقصود به التحذیر، اس سے
خبردار کرنا مقصود ہے آیت کے اس حصے سے کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، خوب سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ کیا چیز کی خبردار کرنا مقصود ہے؟ من تعدى في الجهر بالسوء المأذون فيه، کہ جو بھی بندہ اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے برائی کے ساتھ، اور یعنی سب سے پہلے تو یہ جنرل میننگ میں ہے نا، کہ جس طرح ہم اگر آیت کے حصے بھی دیکھیں تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کی جائے۔ اور اگلے والے حصے میں کیا ہے؟ من القول الا من ظلم، مگر مظلوم کو اجازت دی گئی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنی سمیعا علیما، جانتا بھی ہے اللہ تعالیٰ، سنتا بھی ہے۔ تو ان دو چیزوں کو، جو ان دو صفات کو اللہ تعالیٰ کی مینشن اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے، اس سے ایک تو ان لوگوں کو تحذیر یعنی خبردار کرنا مقصود ہے جو اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں برائی کے حوالے سے، کہ بھئی فلانے نے فلانے کے اوپر ظلم کیا، اس طریقے سے برائی کو جو ہے وہ بتایا جائے۔ اور ووعد للمظلوم بأن اللہ تعالی یسمع شکواہ ودعاءہ، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس بندے کے ساتھ جس کے اوپر حقیقتاً ظلم ہوا ہے، مظلوم کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ اس کے شکووں کو بھی سنتا ہے اور اس کی دعا کو بھی سنتا ہے۔ وَيَعْلَمُ ظُلْمَ ظَالِمِهِ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جس نے جو بھی ظلم کیا ہے اس کے بارے میں ہر چیز جانتے ہیں۔ تو یہ جو آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہیں آخر میں، یہ بہت ہی اپنی امپورٹنس یہاں شو کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، اگر کسی کا کوئی شکوہ ہے، کوئی شکایت ہے، سنتے ہیں، اور اگر کسی نے نہیں بولا تو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس مظلوم کے اوپر کیا کیا ظلم کیے گئے ہیں۔ اگر وہ اپنی زبان سے نہیں بھی بول رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی سن رہے ہیں کہ جو اپنی آواز برائی کے ساتھ بلند کر رہے ہیں اور ان کا حق نہیں بنتا، کیونکہ آیت کے اندر صرف مظلوم کو ایکسیپشن ہے کہ وہ برائی کے ساتھ اپنی آواز بلند کرے، ہر بندہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کر سکتا، ہر بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ تو اس میں ہر چیز کا سننا اور جاننا، یہ دو چیزیں اس آیت کو بڑی ہی اللہ تعالیٰ کی یہ جو دو صفات اینڈ میں آ رہی ہیں، یہ اس کی مطابقت سے آ رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو بہت ساری اور صفات ہیں۔ یہاں پر الغنی بھی استعمال کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن جو آیت کی سٹارٹنگ کے لیے امپورٹنٹ صفات تھیں یا اس سے ریلیونٹ صفات تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنی مینشن کی ہیں۔ حجت المظلوم وَإِن لَمْ يَسْمَعْهَا أَحَدٌ، اب یہاں پر اس اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ذکر ہو رہی ہیں آیت کے اینڈ میں، یہ مظلوم کے لیے بھی حجت ہے اگرچہ اس کو کوئی بھی بندہ نہ سنے۔ مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مظلوم ہے اور وہ بتائے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی میرے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، مجھ سے اس طرح کی زیادتی میرے ساتھ کی گئی ہے، اور دنیا میں اس کو کوئی بھی مطلب سننے والا نہیں ہے، یا اس کے لیے کوئی بھی سٹیپ فارورڈ نہیں ہو رہا کہ اس کے ظلم کا کوئی بدلہ دیا جائے، اس کو کوئی کمپنسیشن کی جائے، جو ظالم ہے اس کو پکڑا جائے۔ تو اس ساری چیز کے باوجود کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ سَامِعُهَا، اگر اس کو کوئی بھی بندہ نہیں سن رہا، کوئی بھی اس بندے کے لیے ایکشن نہیں لے رہا، تو اللہ تعالیٰ سامع ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ وَقَادِرٌ عَلَى انتصار لَهَا، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ اس کو وکٹری دے سکیں، انتصار دے سکیں، فتح دے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے یہ چیز، لیکن ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مظلوم ہوتے ہیں اور وہ اپنی ظلم میں بیچارے اسی طرح اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو مطلب اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ان کو فتح دیں گے ہی دیں گے، لیکن کیا ہے کہ ان کے ظلم کا جو بھی حساب کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب پورا کریں گے۔ جو بھی ظالم ہے اس کو بدلہ دینا پڑے گا اپنے ظلم کا، جس کے ساتھ بھی اس نے ظلم کیا ہے۔ أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اب یہاں پر ہے
إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عنه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کرو یا کسی برائی سے درگزر کرو بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے. تو یہاں پر اس آیت کا کون سا حصہ کہ اگر تم برائی کو درگزر کر دو، جو بھی برائی کی گئی ہے اس کو تم درگزر کر دو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معافی کرنے والے بھی ہیں اور پوری قدرت والے بھی ہیں. تو اس سے یہ کیا بات بتا رہے ہیں ہمیں کہ الجزاء من جنس العمل، یہ جو جزا ہے، جزا یعنی جو بدلہ ہے، کسی بھی عمل کا جو بدلہ ہے، من جنس العمل وہ عمل کے جیسا ہی ہے. یہ کس طرح سے کہ اگر تعفو عن سوء کہ اگر تم معاف کر دیتے ہو کسی بھی شخص کی جو برائی تمہارے ساتھ کی گئی ہے تم اس کو معاف کر دیتے ہو، فإن اللہ کان عفوا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے ہیں؟ عفوا معاف کرنے والے ہیں. تو مطلب آپ نے کسی کو معاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا. تو جزاء من جنس العمل، جو عمل آپ نے کیا ہے وہی آپ کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس طرح سے الجزاء من جنس العمل فمن عفا عن الناس عفا اللہ عنہ، تو جس نے درگزر کر دیا لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے. اب سورۃ المائدہ سٹارٹ ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتا ہے. اوکے، ما هذه البلاغہ، کیا ہی یہ بلاغہ ہے، بلاغت ہے. حكى النقاش أن أصحاب الكند قالوا له أيها الحكيم. نقاش جو ہے وہ حکایت بیان کر رہے ہیں، مطلب ایک سٹوری بتا رہے ہیں کہ اصحاب کندی ایک شخص ہیں، ان کے ساتھیوں نے کہا، قالوا له کندی سے کہا، أيها الحكيم اے حکیم، اعمل لنا شيئا مثل هذا القرآن ہمارے لیے قرآن کے جیسی کوئی چیز. اعمل ویسے تو عمل کو کہتے ہیں لیکن ظاہر انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن کے جیسا کوئی کلام آپ بھی لکھو ہمارے لیے. اعمل لنا شيئا مثل هذا القرآن. فقال نعم اعمل مثل بعضه، تو کندی نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے میں بناؤں گا اس کے جیسا، بعض اس کے جیسا، مطلب ایز اٹ از نہیں بناؤں گا، کچھ تھوڑا بہت اس کے جیسا. فاحتجب ایاما کثیرۃ ثم خرج فقال، تو وہ فاحتجب یعنی حجاب اختیار کیا، یعنی اس نے کوئی اپنی جگہ بنائی ہوگی جدھر وہ کنسنٹریشن کے لیے بیٹھ گیا کافی سارے دنوں کے لیے. ثم خرج پھر وہ نکلا. فقال پھر اس نے کہا، واللہ ما اقدر ولا یطیق هذا احد، کہ قسم کھا کے اس نے کہا، واللہ اللہ کی قسم کہ میں اس چیز کی قدرت نہیں رکھتا، میں اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا. ولا یطیق هذا احد، اور کوئی بھی بندہ اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا، اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا. انی فتحت المصحف فخرجت سورۃ المائدہ، فخرجت سورۃ المائدہ، کہ میں نے جو ہے وہ مصحف کو کھولا تو سورہ مائدہ کھلی. فنظرت فاذا هو نطق بالوفاء، پھر میں نے اس میں دیکھا تو اس میں بات کی گئی تھی وفا کی، یعنی فلفلمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی تھی. اب وہ جو جس آیت کے بارے میں سورۃ المائدہ کی بات کریں وہ یہی پہلی والی آیت ہے کہ اس آیت میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے کیا ہے؟ الوفا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وفا کرو اپنے جو بھی عقد ہے، یعنی جو بھی بات آپ نے کر دی ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے، اپنے کیے کو پورا کرنا ہے. ایمان والوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے. تو
नुत्क़ बिलवफ़ा हो गया, वनहा अनिन नक्स, और अहद को तोड़ने से मना किया गया है। तो जाहिर है ईमान वालों को जब ये कहा जा रहा है कि आपने अपने वादों को पूरा करना है, तो दूसरी तरफ जाहिर है वादे को ना पूरा करने की एक नहीं भी मौजूद है उसके अंदर। ओके, वहल्लल तहलीलन आमन, फिर तहलील आम यानी हलाल कर दिया गया हर चीज को आम तौर पर। कैसे? उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, तुम्हारे लिए तमाम के तमाम चौपाए हलाल कर दिए, इल्ला मा युत्ला अलैकुम, उसके बाद एक्सेप्शन आ गई। तो मतलब पहले क्या कि तहलील आम हो गई, हर चीज तुम पे हलाल है, तुम इस्तिस्नाई बाद इस्तिस्ना, फिर क्या हुआ कि कुछ चीजों को मुस्तस्नी कर दिया कि भाई ये चीजें हलाल नहीं है, इल्ला मा युत्ला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैदी व अंतुम हुरुम। तो मतलब बाद में इस्तिस्ना की जिक्र आ गया, ये जो इल्ला है उससे हमें एक्सेप्शन पता चलती है। तुम अखबर अन कुदरतिही व हिकमतिही फी सतरैनी, वला, फिर जो है वो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और अपनी हिकमत के बारे में बयान किया, और वला यक़दिरु अहद अन यअति बिहाज़ा, और कोई भी बंदा जो है वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो इस चीज को लेकर आए। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो सबसे पहली आयत है ना, उसके सॉरी ये जो सबसे पहली लाइन है इसके अंदर आ रहा है ना, मा हादिहिल बलागा, तो बलागा यानी क्या ही जबरदस्त बलागा है, यानी इस आयत के हवाले से वो ये बात करें ना, और फिर उसके बाद उन्होंने ये किंदी का एक किस्सा जो है वो जिक्र किया है। तो इसमें ये है कि जो अरबी ज़बान कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो उसलूब और जो सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, उनके जो एक लेवल है ना वो बहुत ही आला और बड़ा ही ज़बरदस्त लेवल है कि हर चीज़ बड़े ही मुनासिब अंदाज में, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा तो हमने देखा कि जो आयत के अंदर जिक्र किया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंगली अल्लाह ताला ने अपनी सिफात का जिक्र किया है। फिर इस आयत के अंदर ये जो किंदी ने बहुत सारी इस आयत के अंदर बातें बयान की कि इतनी सारी चीज़ों को एक जगह के ऊपर जो है ना जमा कर दिया गया है। तो बलीग कलाम है ना, मतलब बलागा ये चीज होती है ना कि जो पहुंच जाए, पहुंचने के लिए ये चीज लिटरल मीनिंग इसको अगर हम देखें तो मतलब कि उसने थोड़ी सी बात के अंदर यानी कुछ अल्फाज के अंदर या एक दो लाइनों के अंदर इतना कुछ जमा हो गया और इतनी अच्छी बेहतरीन तरतीब के साथ जमा हो गया कि वो एक आम बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी सारी चीज़ों को, इतना एक जो जामे कलाम है, इतना जो अशमल कलाम है, उसको कोई बंदा कर सके। तो ये चीज़ें जो हैं ये बलागा के सेंस में यहाँ बताई जा रही हैं कि ये कुरान के अंदर हमें बहुत सारे इस तरह के मकामात मिलते हैं जिसमें ये सब चीज़ें जिक्र की जाती हैं। और ये जो किंदी की मिसाल है ये तो जाहिर है बहुत सारी मिसालों में से एक मिसाल यहाँ इन्होंने जिक्र करके तो इस चीज को बयान किया है। वलशहरुल हराम, अब यहाँ पर क्या है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलशहरुल हराम, ए ईमान वालो अल्लाह ताला के शायर की बेहुरमती ना करो। शायर होते हैं जिनको देख के अल्लाह ताला हमें याद आए, मतलब जिस तरह खाना काबा है, जिस तरह कुरान मजीद है, यानी जो भी चीज़ें अल्लाह ताला से जुड़ी हुई हैं वो अल्लाह ताला के शायर हैं। जिस तरह अजान है, इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट हमें लाजमी करनी होती है कि हमारा जो है वो शियार होना चाहिए, एक हमारा तरीक़ाकार होना चाहिए कि इन सब चीज़ों का अदब एहतराम हम रखें, यानी जो अल्लाह ताला के शायर हैं उनका एहतराम हम रखें, और ना अदब वाले महीनों की यानी बेहुरमती ना की जाए ना। तो जो 4 महीने हैं जो कि हराम महीने हैं जिनके अंदर किताल को मना किया गया है, उनकी भी जो हुर्मत है उसको कायम रखा जाए। मातूफ़ुन अला शाइरिल्लाह, यानी ये मातूफ है शाइरिल्लाह के साथ, यानी शाइर की जो बात की जा रही है ना कि भाई शाइर का आपने अदब एहतराम करना है, तो शहरुल हराम, अशहरुल हराम जो है वो उसके साथ अटैच्ड है।
کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر کے ساتھ ملی ہوئی بات ہے. والمراد بہل جنس، اور مراد کیا ہے؟ جنس، یعنی کہ حلال نہیں کریں آپ ان سب چیزوں کو. تو جو چیزیں شعائر کے ساتھ ان کو حلال نہیں کرنا، تو الشہر الحرام کو بھی حلال نہیں کرنا. تو یعنی اس طرح سے یہ جو بات ہے نا، لا تحلوا، یہ شعائر اللہ کے ساتھ بھی ہے اور ولا الشہر الحرام کے ساتھ بھی ہے، دونوں کے ساتھ یہ فعل مل کے آ رہا ہے. فَيُدْخِلُ فِي ذَلِكَ جَمِيعِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، تو اس کے اندر چاروں مہینے جو ہے وہ شامل ہیں، کیونکہ الشہر جو ہے وہ واحد ہوتا ہے نا، اس لیے وہ یہاں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس سے کوئی ایک مہینہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے الاشہر الحرم، چاروں کے چاروں مہینے مراد ہیں. وہی اربعہ، اور وہ چار ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب. یعنی ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 منتھس ہیں جو کہ حرام مہینوں کے اندر شامل ہے. وسمی الشهر حراما باعتبار ان ایقاع القتال فيه حرام، کہ یہ حرام مہینے کیوں ان کا نام بنا، یعنی ایک مہینے کو حرامن ہم نے کیوں کہا ہے، اس کا نام ہم نے کیوں کہا ہے کہ یہ حرام ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے اندر قتال کا واقع ہونا حرام ہے. تو یہ 4 مہینوں کے اندر قتال منع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کی وجہ سے ان کو حرام کہا جاتا ہے. ان مہینوں کے ساتھ حرام کی صفت جو ہے وہ لگائی جاتی ہے. اور یہ اسلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ ادب احترام ان 4 مہینوں کا موجود تھا، جو کہ قریش مکہ کیا کرتے تھے، اس چیز کو بڑا وہ امپورٹنس دیا کرتے تھے. تو یہاں تک لیسن رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.